على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے سلسلے کا 55واں سبق ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ہم ضمائر سے متعلق یعنی پروناؤنز سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. ضمائر مرفوع کا بیان کل ہو چکا کہ دو قسمیں تھی اس کی، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، جسے ہم فاعل یا مبتدا کی جگہ میں استعمال کرتے ہیں. فاعل میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی کل کے سبق میں سبق نمبر 54 میں آ چکا تھا، اور مبتدا کی شکل میں کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے ضمیر منصوب سے متعلق. ضمیر منصوب اس ضمیر کو کہا جاتا ہے، اس پروناؤن کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم منصوب کی جگہ پر استعمال ہو. مثلا اسم مفعول، آبجیکٹ کی جگہ پہ ہم اس کو آبجیکٹ کی جگہ پر اس کو ہم استعمال کریں جسے مفعول کہا جاتا ہے. یا اسی طرح سے حروف مشبہ بالفعل وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں، جن کا بیان آپ نے پڑھا تھا، اور ان کے سلسلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں، ان کا جو اسم ہوتا ہے یعنی جملے کا پہلا جز وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ ضمائر منصوب، ان میں سے جو ضمیر متصل ہے وہ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم بھی بنتی ہے. بہرحال تو آج ہماری گفتگو ہے ضمیر منصوب سے متعلق. چلیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں. الدرس الخامس والخمسون، 55واں سبق. ضمائر منصوب، نصب والی ضمیریں جو اسم منصوب کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ضمیر منصوب، ضمائر منصوب کیا ہیں. وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بنتی ہیں یا کسی اسم منصوب کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. ان کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ضمیر منصوب متصل، نمبر دو ضمیر منصوب منفصل. تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ضمائر منصوب متصل سے. تو ضمائر منصوب متصل کا بیان، یہ وہ ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں. تو دو چیزیں ہیں اس میں. نمبر ایک منصوب. منصوب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم منصوب کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. متصل ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل وغیرہ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسے الگ ہو کر استعمال نہیں ہوتی. یہ بھی دیگر ضمائر کی طرح 14 ہیں. کیا ہیں وہ 14 ضمیریں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی اور نا. یہ اصل میں ہے یا، صرف یا. البتہ اس کے ساتھ یہ نون لگتا ہے جب ہم اس کو کسی فعل وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا حروف مشبہ بالفعل وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو عام طور سے اس کے ساتھ یہ نون لگ جاتا ہے. اس کو نون وقایا وغیرہ کہا جاتا ہے، نون وقایا. تو یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، ورنہ اصل میں ضمیر صرف یا ہے. تو نی اور نا، نون ضمیر کا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو جو ترتیب آپ نے پیچھے پڑھی ہے، 6 صیغے افعال میں فعل کی بحث میں آپ نے پڑھا ہے کہ 6 صیغے ماضی کے، 6 صیغے حاضر کے اور 2 متکلم کے. اس میں سے 6 صیغے غلط ہو گیا، 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے حاضر کے اور 2 متکلم کے. تو غائب میں 3 صیغے ہوں گے مذکر کے لیے، 3 صیغے ہوں گے مؤنث کے لیے. تو اسی ترتیب پہ پہلے غائب کے 6 صیغے، پھر حاضر کے 6 صیغے، پھر متکلم کے 2 صیغوں کی ضمیریں ذکر کی گئی ہیں. لہٰذا اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہو یہ صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب. ہا واحد مؤنث غائب،
ہما تسنیہ مونس غائب، ہننا جمع مونس غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر غائب کے 6 صیغے مکمل ہو گئے. کا واحد مذکر حاضر کے لیے کما، تسنیہ مذکر حاضر کے لیے کم، جمع مذکر حاضر کے لیے کی، واحد مونس حاضر کے لیے کما، تسنیہ مونس حاضر کے لیے کننا، جمع مونس حاضر کے لیے نی، واحد متکلم کے لیے اس میں مذکر بھی مونس بھی، اور نا جمع متکلم کے لیے اس میں مذکر بھی اور مونس بھی، تسنیہ اور جمع بھی، اس کے لیے نہ آئے گا. تو جس طرح سے فعل میں آپ نے گردان پڑھی ہے، فعل کے آپ نے 14 صیغے پڑھے ہیں، اسی طرح سے یہ ضمیریں بھی 14 ہیں. اسی طرح سے یہ 6 غائب کے لیے استعمال ہوں گی، 6 حاضر کے لیے استعمال ہوں گی، اور 2 متکلم کے لیے استعمال ہوں گی. نیچے آپ کو نقشہ دیا جا رہا ہے. پہلے ان ضمیروں کو، پہلا نقشہ ہے فعل کے ساتھ یہ ضمیریں. دیکھیں فعل کے ساتھ ان ضمیروں کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن آج بیان ہے صرف ضمائر منصوب متصل سے متعلق. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو اوپر ہم نے ضمیریں بیان کی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا وغیرہ، یہ سب ضمائر منصوب متصل ہیں. منصوب ہیں کہ کسی اسم منصوب کی جگہ استعمال ہوں گی، آبجیکٹ کے طور پر، مفعول وغیرہ کے طور پر. اسی طرح سے اور متصل اس وجہ سے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل سے الگ نہیں ہوتی. اب آپ نیچے فعل کا جو نقشہ دیا گیا ہے، اس نقشے کو آپ دیکھیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فعل سے الگ ہو کر وہ استعمال نہیں ہوئی. اوپر عنوان میں دیکھیں آپ، صیغہ ضمیر، صیغہ ضمیر، صیغہ ضمیر، 3 لائنیں دی گئی ہیں کہ پہلے صیغہ آئے گا، یعنی فعل کا کون سا صیغہ ہے، اور پھر اس صیغے کے ساتھ کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے صیغہ کون سا ہے، اس کے ساتھ ضمیر کون سی ہے. اسی طرح سے یہاں بھی صیغہ اور ضمیر. تو ڈائریکٹ آگے کی طرف چلیے آپ، اگلی اس طرح سے چوڑائی میں چلیں، لمبائی میں نہیں. تو ضربہو، ضربہما، ضربہم، یہ غائب کے 3 صیغے. ضربہو واحد مذکر غائب، ضربہما تثنیہ مذکر غائب، ضربہم جمع مذکر غائب. اسی طرح سے نیچے ضربہا واحد مؤنث غائب، ضربہما تثنیہ مؤنث غائب، ضربہن جمع مؤنث غائب. ضرباکا اب وہ حاضر کے 6 صیغے. ضرباکا واحد مذکر حاضر، ضربکما تثنیہ مذکر حاضر، ضربکم جمع مذکر حاضر. پھر مؤنث حاضر کے 3 صیغے. ضربکی واحد مؤنث حاضر، ضربکما تثنیہ مؤنث حاضر، ضربکن تثنیہ جمع مؤنث حاضر. پھر واحد متکلم ضربنی اور جمع متکلم کا ضربنا. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں ان افعال کا ہم ترجمہ کیسے کریں. پیچھے جو آپ نے بحث پڑھی تھی وہ فاعل سے متعلق تھی، وہ ضمیر وہاں فاعل بنی تھی. یہاں ضمیر کو فاعل نہیں بلکہ مفعول بنایا گیا ہے. تو جب مفعول بنایا گیا ہے تو اس ضربہ کے اندر ایک چیز ہوگی فاعل جو محذوف ہے، اور پھر آگے جو ہو ہے یہ اس کا فاعل نہیں بلکہ یہ ضمیر ہے، یہ اس کا سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے. اب ترجمہ ہوگا ضربہ ہو، اس نے اس کو مارا. اس نے یعنی کس نے، وہ کوئی شخص ہے، غائب ہے. کس کو مارا؟ ہو، اس کو، مفعول کو. تو یہ یاد رکھیے ہو جو اس کے اندر ہے یہ سبجیکٹ نہیں بلکہ یہ آبجیکٹ ہے. کسی ساتھی کی طرف سے بار بار میسیجز آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں، آواز نہیں چل رہی. چلیے، تو اس کے اندر جو ہو ہے تو یہ ہو کس کا ہے؟ یہ ضمیر کا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا ان تمام میں. اسی طرح سے آگے جو ہما آ رہا ہے یہ بھی آبجیکٹ ہے، ہم یہ بھی آبجیکٹ ہے، انہیں مفعول ہے. ہاں یہ بھی آبجیکٹ ہے، انہیں مفعول ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام میں جو یہ ضمائر ہیں، یہ جو ضمیریں لگائی گئی ہیں، یہ مفعول کی ضمیریں ہیں، یہ فاعل کی ضمیریں نہیں ہیں. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں، نقشے کو دیکھتے ہیں. ضربہو میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کی آسانی کے لیے. ضربہو اس نے اس ایک کو مارا، مرد کو مارا. ضربہما اس نے. اب دیکھیں یہ سب میں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. فعل تو واحد ہی ہے، آگے جو مفعول ہے وہ جمع ہے. ضربہما اس ایک مرد نے ان 2 مردوں کو مارا. اب ان 2 مردوں کو کس کا ترجمہ کیا ہم نے؟ ہما کا. تو ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے. ضربہم اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا.
اس نے ان سب کو مارا. ہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے. ضربہا اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو مارا. ضربہ کے معنی مارنا. اب ہا اس کے اندر مفعول ہے اور فاعل یہاں محذوف ہے ہوا. جیسے کل آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ضربہ ضربہ ضربو کے اس ماضی کی گردان میں دو صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے فاعل کی، جن میں فاعل کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ضربہ اور ضربت. ضربہ کے اندر ہوا پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ضربت کے اندر ہیا پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہاں ان تمام میں ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے، مارنے والا ایک مرد ہے، اور مارا کس کو ہے وہ آگے بدلتا رہا. ضربہا اس نے اس عورت کو مارا. ضربہما اس نے ان دو عورتوں کو مارا. ہما مؤنث غائب کے لیے. ضربہن ضربہن اس نے ان سب عورتوں کو مارا. ہن جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کے لیے. ضربک اب دیکھیے حاضر پر ہم پہنچے. ضربک اس نے تجھ ایک مرد کو مارا. کا مفتوح یعنی کاف یہاں مفتوح ہے. صیغہ واحد مؤنث صیغہ واحد مذکر حاضر میں کاف مفتوح ہے. ضربکما اس نے تم دو مردوں کو مارا. کما کے معنی تم دو مرد. ضربکم اس نے تم سب مردوں کو مارا. اب یہاں جمع مذکر حاضر کے لیے کیا آیا؟ کم آگے دیا ہوا ہے. کم اس کے اندر ضمیر ہے. ضربکی اس نے تجھ ایک عورت کو مارا. اب یہاں کی ہے، یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے کی، کاف مکسور. ضربکما اس نے تم دو عورتوں کو مارا. اوپر ضربکما تثنیہ مذکر کے لیے بھی کما، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے کما، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی کما، دونوں کے لیے کما کما آیا. جیسا کہ اوپر ضربہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی ہما اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہما. اس کو یاد رکھیے. تو ضربکن اس نے تم سب عورتوں کو مارا. اب جن کو مارا ہے وہ جمع مؤنث ہے، وہ اس کے لیے کیا ضمیر لائی گئی؟ کن. ضربنی اس نے مجھ ایک مرد کو مارا. اب دیکھیے یہاں یہ فعل ہے ضرب، ضاد را اور با، یہ ہے فعل صیغہ واحد مذکر غائب. اب جو آگے ضمیر ہے نی، یہ اصل میں نی ضمیر نہیں ہے، یہ نون وقایا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نون الگ ہے اور یا الگ ہے. ضمیر اصلا صرف یا ہے، البتہ اس یا کو ملانے کے لیے نون لگا دیا جاتا ہے، یہ نون وقایا، یہ اس کو فعل کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو ضربنی اس ایک مرد نے مجھ کو مارا. مجھ کو یعنی متکلم کو. ضربنا اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا. ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں کو مارا. اب دیکھیے اس میں ضمیر کیا ہے؟ نا. تو خلاصہ یہ ہوا اس پوری بحث میں کہ صیغہ فعل میں صیغہ واحد مذکر غائب استعمال کیا گیا، یعنی مارنے والا تمام صیغوں میں ایک شخص ہے جو کہ مذکر ہے، لیکن آگے جو آبجیکٹ ہیں مفعول ہیں وہ بدلتے رہے، اور ان بدلتے مفعولوں کے لیے کسی اسم کا استعمال نہیں کیا گیا، ناؤن کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پروناؤن کا استعمال کیا گیا. تو اس تمام ضمیر کے اس سلسلے کو آپ یاد رکھیے. ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ دہراتا ہوں. ہو، ہما، ہم، یا ایسے پڑھتے ہوں فعل کے ساتھ. ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. یہ تو ہو گیا فعل کے ساتھ ضمائر منصوب متصل کا استعمال. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. انا، انا، کانا، لیت، لاکن، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ 6. ان 6 کا بیان آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کا بیان پیچھے تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، کب استعمال ہوتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں. البتہ یہاں ہم اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل کا استعمال کریں گے. کیا ہے؟ انہو. اب دیکھیے ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ہم نے ضمیر استعمال کی ہو واحد مذکر غائب کی. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا. یہ تو حروف مشبہ بالفعل کے 6 حروف میں سے ایک حرف کا بیان ہوا. اس کے ساتھ ہم نے ملایا کس کو؟ انا کو.
اب ہم اس انا کو دوسرے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. مثلا لیتا، لیتا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ بھی ہم ہو کو ملا سکتے ہیں. لیتا ہو، لیتا ہما، لیتا ہما تسنیہ کے لیے ہما، لیتا ہم، لیتا ہا، لیتا ہما، لیتا ہن، لیتا کا، لیتا کما، لیتا کم، لیتا کی، لیتا کما، لیتا کن، لیتنی، لیتا نا. اب دیکھیے بس یہ جو ضمائر منصوب متصل ہوئے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب میں نیچے افعال کا ایک مختصر سا نقشہ دیتا ہوں آپ کو، ان کو آپ ذہن میں رکھیں. مندرجہ ذیل افعال کے ساتھ ضمیر منصوب متصل کا استعمال کیجیے. تو مندرجہ افعال کے ساتھ ضمیر منصوب کا استعمال کیجیے. آسان سے الفاظ میں لکھ دیتا ہوں جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں. مثلا سمیع، کاروما، نہ کروما نہیں، کروما کا مفعول نہیں آئے گا. سمیع، فتح، نصر، کتب. بس یہی چار فعل ہیں. ان چار افعال سے آپ ضمائر منصوب ملا کر گردان کریں. مثلا سمیعہ، سمیعہ، سمیعہما، سمیعہم، سمیعہا، سمیعہما، سمیعہن. ویسے سمیع کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے مفعول، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہاں آپ مشق کے لیے کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو صرف مشق ہی تو کرنی ہے، تو مشق کے لیے آپ اس کے ساتھ ملا دیجیے. چلیے اگر سمیع کو بدل دیتے ہیں. چلیے سمیع کو ختم کر دیجیے، بس تین ہی لے لیجیے. فتح، نصر، کتبہ. فتح کے معنی کھولنا، نصرہ کے معنی مدد کرنا، کتبہ کے معنی لکھنا.